اور آج تمہیں اپنی پاک فوج کی قدر آئی؟ دیکھا تم نے کہ یہ پاک فوج کس طرح تمہاری حفاظت کر رہی ہے، جس کی توہین اور ذلت تم کیا کرتے تھے، خاص طور پہ پی ٹی آئی اور عمران کی تحریک انتشار کے فسادی، جو مسلسل کئی سال سے فوج کو ڈیمورلائز کر رہے تھے، فوج پر حملے کر رہے تھے کہ یہ فوج تو لڑ ہی نہیں سکتی، اس کو لڑنا ہی نہیں آتا، یہ تو بارڈر پہ جائے، بارڈر پہ حفاظت کرے، یہ تو سیاست کر رہی ہے، یہ تو سیکیورٹی پہ توجہ ہی نہیں دے رہی۔ اللہ نے ان سب کو بھی کتوں کی طرح ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اس پاک فوج کا ہونا، ہم بتاتے تھے تم کو کہ اس پاک فوج کا صرف ہونا تمہارے لیے باعث رحمت ہے، ورنہ یہ مشرک دشمن تمہارے گھروں سے آ کے تمہاری بچیاں اٹھا کر لے جائیں۔ آج تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تم سکون سے سوتے ہو گھروں میں، کیونکہ تم کو پتہ ہے کہ پاک فوج، ہماری اسٹریٹجک فورسز اور پاک فضائیہ جو ہے وہ جاگ رہی ہے۔ اگر یہ سب نہ ہوتا، یہ پاک فوج موجود نہ ہوتی، اس کا ہونا ہی اللہ کی رحمت ہے تمہارے لیے۔ آئندہ قسم کھاؤ کبھی اس پاک فوج کے خلاف بات نہیں کرو گے۔ اس کی پالیسی سے تمہیں اختلاف ہو سکتا ہے، فوج کو کیوں گالی دیتے ہو؟ یہ فوج تمہاری عزت اور آبرو کی محافظ ہے۔ پوری مسلمان دنیا اس وقت پاک فوج اور پاکستان کے لیے دعا کر رہی ہے۔ فلسطین کے مسلمان خود اپنا جہاد کر رہے ہیں، لیکن پاک فوج کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور اولیاء، تمام بڑے بڑے علماء کرام اس وقت پوری دنیا میں اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کے لیے دعا کرو کہ یہ ہندو مشرکوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ ترک تو ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ انہوں نے اپنا بحری بیڑا بھی بھیج دیا، خود بھی کھڑے ہیں پوری طاقت سے ہمارے ساتھ، لیکن باقی مسلمان دنیا کے مسلمان ہمارے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح کے جیسے فلسطین اور یمن کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ یہ غزوہ ہند کا تصادم ہے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، مشرکین اور مومنین کی لڑائی ہے۔ اس میں کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا۔ جو اس میں خاموش رہا یا مشرکین کے ساتھ کھڑا ہو گیا، وہ پھر دنیا اور آخرت میں ہلاکت اور خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ اس وقت کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا۔ تم نے پاک فوج اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ غزوہ ہند کی جنگ ہے، اپنے آپ کو بدنصیب نہیں کر لینا۔ اس جنگ کے لیے صحابہ کرام نے خواہشات کا اظہار کیا تھا، انہوں نے خواہش کی تھی کہ اللہ ہمیں موقع دے تو ہم اس میں شامل ہوں۔ اللہ نے تمہیں موقع دے دیا، خوش نصیب ہو، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ آگے اور آزمائشیں آئیں گی، پریشان نہیں ہونا ہے، قربانیاں دینی پڑیں گی، گھبرانا مت۔ اس میں اگر مارے گئے تو بہترین شہداء میں سے ہو گئے، اور اگر بچ گئے تو بہترین غازی ہو گئے۔ یہ جنگ بے شک لمبی چلے، اگر تھم بھی گئی، رک بھی گئی، دوبارہ شروع ہو جائے گی کچھ عرصے کے بعد۔ اس نے اب آخر تک جانا ہی جانا ہے۔ اب اس قوم کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غزوہ ہند کی آخری مہم میں شامل ہو چکے ہیں، اور یہ فیصلہ کن جنگ ہے جو بہت لمبی چلے گی۔ لہٰذا پوری قوم کو اب منظم ہو کے اپنے آپ کو آنے والی جنگوں کے لیے تیار کرنا۔ یہ آپ کی ڈیسٹنی ہے، آپ کا نصیب ہے، اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے۔ آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے، دشمن کی جنگ لے کر آپ کے اوپر آ جائے گا۔ اللہ آپ سے کام کروائے گا۔ ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ تم سے کام کروائے گا، چاہے تم کرو یا نہ کرو، کرنا چاہو یا نہ کرنا چاہو۔ آج وقت آ گیا نا، دیکھ رہے ہو نا، جنگ تم پر مسلط کی گئی ہے، تمہیں لڑنا پڑ رہا ہے، تو کیوں نہیں تم نیت کر لیتے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی خاطر یہ غزوہ ہند کر رہے ہیں۔ پاکستان اور پاک سرزمین سے اللہ وہ ڈیوٹی لے رہا ہے جس کے لیے صدیوں مسلمانوں نے انتظار کیا تھا۔ تم وہ خوش نصیب قوم ہو، اپنے آپ کو بد نصیب نہیں کر لینا۔ اور ایک دفعہ پھر بتا رہے ہیں کہ اپنی فوج کا ساتھ دو، اپنے سپہ سالار پر اعتماد کرو، اور فوج کی قیادت سے میں کہوں گا کسی صورت میں سیز فائر نہیں کرنا، آگے بڑھیں اور مزید ماریں۔